ایک خدا کیوں ہونا چاہیے، قرآن نے آپ کے سامنے بڑی واضح مثال رکھی جو کہ بیک وقت نقلی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ یعنی ایک کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا اس کائنات کو چلانے والا تو یہ کائنات فنا ہو جاتی اور ساتھ پاکی بیان کرتی۔ یعنی اس کائنات میں جو نظم اور نسق ہے، جو استحکام ہے، جو بقا ہے، جو استمرار ہے حیات کے لیے، اس کو بیان کیا ہے ایک عقلی دلیل کے ذریعے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ فساد برپا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اس طریقے سے عقلی چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اس وقت کے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو آج بھی ہم رکھ سکتے ہیں سامنے، مگر اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی ایک عقلی دلیل دی تھی۔ یہ سورہ زمر کی آیت 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک مثال کو، رجلن، ایک ایسے آدمی کی مثال، فی ہی شرکاء متشاکسون، کہ اس میں اس کے مختلف آقا ہیں، اور آقا بھی ایسے ہیں جو اس پر اپنا جو ہے نا وہ حق جتانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں، اپنا اس کو زیر نگران رکھنا چاہتے ہیں، زیر انتظام رکھنا چاہتے ہیں، ایسے مالک ہوں۔ کیا وہ آدمی بہتر ہے، وہ رجلن، اور ایک آدمی ایسا، سلمن لرجلن، جو ایک ہی آقا کے تحت ہے، حل یستوی یعنی مثلا، کیا یہ دونوں اپنی مثال اور اپنی نفسیات اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں لیکن وہ اکثر نہیں جانتے۔ یہ ایک عقلی مثال دی تھی کہ اگر ایک بندہ ہو جس کے باس ایک سے زیادہ ہوں، ہم نے دیکھا ہے کچھ کمپنیز کے اندر یا کچھ جو ہیں وہ آفیسز کے اندر، کہ جن آفس میں ایک سے زیادہ باس بننے کی کوشش لوگ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، یا ایک سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہائرنگ اور فائرنگ پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نچلا سٹاف ہوتا ہے نا، لوور سٹاف یا مڈل سٹاف، وہ بندر بنا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ درگت بنی ہوتی ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، کوئی اس کو کوئی ڈیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو کوئی اسائنمنٹ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس عقلی مثال کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ خدا مانو گے تو یہ بڑے دو قسم کے اعتراضات اس پر آ جائیں گے۔ اچھا، یہ دو نقطے بیان کرنے کے بعد اب میں لیتا ہوں وہ غلط فہمی جو عام طور پر ملحدین مومنین کو دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی، ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں ایک خدا کو ماننے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، جبکہ ایک خدا کو ماننے سے اختلاف پھیلتا ہے، انتشار بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کیوں ہم آپ کے خدا کو ہی کیوں مانیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جو مشرکین تھے، ان کا جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور پر یہی تھا۔ وہ کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کی بھی مانیں نا، آپ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑو، صرف ایک کو مانو، حالانکہ وہ اس کو مانتے تھے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، یعنی وحدہ لا شریک اللہ، اس کو مانتے تھے، مگر کہتے تھے اس کے ساتھ یہ جو خدا ہیں ان کو بھی مانا جائے۔ آپ انکار کرتے تھے، کیوں؟ آپ کہتے تھے وحدانیت کی طرف آؤ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں ان میں ایک خدا کا تصور تو موجود ہوتا ہے، مگر اس سے مستضاد وہ دیگر خداؤں کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ غلط فہمی ہے ملحدین کی طرف سے جو وہ پیش کرتے ہیں کہ کیا یہ عقلی ہے کہ ایک خدا سے زیادہ کو مانا، جبکہ تعلیمات کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے یہودیت ہو یا عیسائیت ہو۔ ابھی میں حوالے ان کے پیش کرتا ہوں تو آپ ان کو دیکھ سکیں گے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے تو وہ ناانصافی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، اور یہ غیر عقلی اور غیر منطقی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ہندو مت سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو بھگوت گیتا نظر آ رہی ہے۔ بھگوت گیتا جو ہے یہ مہابھارت کا ایک چیپٹر ہے، دھیایا ہے مکمل، اس کے آگے سے سب چیپٹرز، سب سبجیکٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھگوت گیتا کا ادھیایا 7 ہے، چیپٹر 7 ہے، اور اس کا منترا نمبر جو ہے 20 اوپر سنسکرت میں لکھا ہے، یہ پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گا۔ 20 نمبر منترا میں لکھتے ہیں کہ جاہل خاصہ طبی سے مجبور ہوتے ہیں، اس لیے وہ طرح طرح کے عقیدوں کے پابند ہو کر انواع انواع کے اغراض سے مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہل سب پرستش صفات کی ہوتی ہے،
یعنی اس چیپٹر انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے، یعنی اس کی تفسیر یہ انہوں نے کی ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے نا وہ اپنے جہل کی وجہ سے مختلف دیوتاؤں اور ملتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آگے نیچے انہوں نے لکھا ہے جو لوگ علم ذات سے بے خبر اور ناواقف ہیں، علم ذات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک سے بے خبر ناواقف ہیں، وہ صفات کو اپنا معبود بنا کر، معبود قرار دے کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ صفات جو ہوتی ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی مختلف صفات تھیں، وہ اس سے علیحدہ سمجھ کر ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا جس کو کلیئر کیا گیا۔ اب یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے، توحید کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایک الہ سے ہٹ کر پوجا کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب اس کو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو یہ مختلف ریفرنسز ہیں۔ مثال کے طور پر یجروید ہے، اس کے 32 نمبر ادھیائے کی تیسرے منترا کے اندر لکھا ہے کہ there is no image of him, he is unborn and he should be worshipped۔ وہ کہتے ہیں اس کی کوئی پرتیما، کوئی امیج نہیں ہے۔ اس کے لیے جو سنسکرت ورڈ استعمال ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ہے نا تسیا پرتیما استی۔ نا تسیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کسی قسم کی، نا تسیا جیسے لا الہ ہوتا ہے تو سنسکرت کے اندر اس کو کہتے ہیں نا تسیا، کسی قسم کی کوئی بھی پرتیما اس کی امیج نہیں ہے، استی ہے، یہ سنسکرت کے اندر بول، اور نہ وہ پیدا ہوا ہے، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب یہ توحید ہے۔ اسی طریقے سے یجروید کا دھیایا 40 اور منترا 8 ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ باڈی لیس ہے اور پیور ہے، پوتر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی باڈی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ رگ وید کے اندر جو ہے پہلی کتاب ہم 164 اور منترا 46 ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ say this all one God in many names۔ انہوں نے کہا اس کے مختلف نام ہیں مگر الہ وہ ایک ہی ہے، خدا ایک، نام مختلف ہیں جن کو لوگوں نے مختلف خدا سمجھ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے چلتے ہیں تو وہ رگ وید کی دوسری کتاب، یہ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بھگوت گیتا کا جو چیپٹر میں نے پیش کیا تھا وہ بھی ہے۔ یہ جو سویتا سوترا اوپنشد ہے، اس کا ادھیایا 4 اور 19 بڑا زبردست ہے۔ وہ بالکل قرآن کی سورہ شورا کی آیت 11 کی طرح ہے۔ There is no likeness of him، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سویتا سوترا اوپنشد ادھیایا 4 منترا 20 جو ہے، اس میں لکھا ہے his form cannot be seen، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی اسکلپچر، اس کا کوئی بت بنایا نہیں جا سکتا۔ no one can see him with the eyes، آنکھوں سے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں یا دیگر خدا ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں، یقیناً وہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ مشرک موجود ہے اسی لیے مشرک قبول کر لیا جائے یا اس کو نارملائز کر لیا جائے، خود جن لوگوں نے شرک کی بات آپ کر رہے ہیں، جن کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شرک غلط ہے، اور توحید کا پرچار وہاں پر کیا گیا ہے، جیسے میں نے بھگوت گیتا کا بھی حوالہ دیا۔ چندو کے اپنشد 6 ادھیایا 2 کھنڈ اور اس کا پہلا منتر ہے۔ اس پہلے منترے کے اندر وہ کہتے ہیں اے عزیز، پہلے یہ سب کچھ ست تھا، ایک بے دوئی، یعنی یکتا وحدانیت کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ تھا ہی ایک، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ایک بے دوئی، مگر بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے است تھا، ایک بے دوئی، اس است سے ست پیدا ہوا۔ یعنی وہ کہتے ہیں، اب وہ اس پر بحث کر رہے ہیں، وہ کہتے دوسرے کھنڈ کے پہلے ادھیائے میں اپنشد کے وہ کہتے ہیں کہ اے عزیز میری بات سن کہ پہلے سچائی تھی، ست کہتے ہیں سنسکرت کے اندر حق کو، ایک بے دوئی، دوسرا نہیں تھا۔ مگر بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے است تھا، وہ کہتے ہیں پہلے وجود آیا ہے، پہلے وحدانیت کا وجود آیا ہے، ایک بے دوئی، کوئی دوسرا نہیں تھا، اس است سے ستیہ پیدا ہوا، اس وجود سے پھر حق پیدا ہوا ہے، دوسرا وجود پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ایک ہی تھا۔ اچھا، اب یہ حوالہ میں نے پیش کرنا تھا، اس کے آگے آپ پڑھیں گے، تقریباً 4 اس کے منتر ہیں، وہ سارے پڑھیں گے، وہ توحید کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہندو مت یہاں میں نے کور کر دیا ہے اس حوالے سے کہ یہ توحید کے اوپر خالصتاً قائل تھا۔ اب ہم لے لیتے ہیں یہودیت کو۔ یہودیت کا جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے وہ اس کو مانتے ہیں، جس کو وہ تورات پہلی 5 کتابوں کو وہ خمیس موسیٰ، the book of Moses وہ کہتے ہیں، books of Moses تورات۔ اس کی دوسری کتاب ہے ایگزوڈس، خروج، نیو ٹیسٹیمنٹ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی، اس کا چیپٹر 20 اور ورس 1 سے 5 تک آپ پڑھیں، اس میں سب یہی لکھا ہوا ہے۔ میں لوگو سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ مکمل پڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔
یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی عبارت ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. I, the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me. یہ ایگزوڈس چیپٹر 20 کی ورس 3. Thou shalt have no other gods before me. میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. اب ایگزوڈس چیپٹر 24 میں وہ کہہ رہے ہیں نہ تو اس کا کوئی بت بناؤ, نہ اس کا کوئی امیج بناؤ, نہ اس کی کوئی مثال پیش کرو, نہ زمین کے نیچے, نہ آسمانوں پر, نہ پانی کی تہ میں. اب یہ کہہ رہے ہیں, اور آگے لکھا ہے چیپٹر 20 ورس 5 میں کہ I, the Lord thy God, am a jealous God. میں ایک متشدد اس حوالے سے خدا ہوں جو صرف اور صرف توحید کو پسند کرتا ہوں. اب یہ یہودیت کی توحید ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی انسانی تاریخ کے اندر جو ہے وہ شرک ہوتا رہا یا ایک سے زیادہ خدا مانے جاتے رہے ہیں, تو اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو ہے اگر کوئی انسان نشہ کرنا شروع کر دے اور اس علاقے کے اندر کوئی 100-200 بندہ نشہ کرنا شروع کر دے, تو نشے کے جواز کے اوپر وہ دلیل نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح شرک ہے کہ شرک رہے گا غلط تھی. اب آ جاتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر. عیسائیت کا ایک حوالہ لے لیں, یہ گاسپل آف مارک ہے, مرکز کی انجیل, اس کا چیپٹر 12 ورس 28 سے 31 تک ہے. ہم اوپر والا پڑھ لیتے ہیں. اس میں وہ میرے خیال سے 29 ورس 29 پڑھتے ہیں. چیپٹر 12 ورس 29. اینڈ جیسس آنسرڈ ہم, دا فرسٹ آف آل کمانڈمنٹ از, ہیئر او اسرائیل, the Lord our God is one Lord. چیپٹر 12 ورس 29. اس کو اگر آپ اسرائیلی عبرانی زبان میں پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں شما یا اسرائیل ادونوئی الوہم ادونوئی احد. ہیبریو زبان کے اندر اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے اسرائیل سنو, ہیئر او اسرائیل, شما یا اسرائیل, the Lord our God, ادونوئی الوہم is one Lord, ادونوئی احد. ہمارا جو خدا ہے وہ ایک خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اب یہاں میں نے جس چیز کو اسٹیبلش کرنا تھا وہ میں کر چکا. ملحدین کے اس اعتراض کے اوپر کہ جناب دوسرے مذاہب کے حوالے سے توحید اور یہ چیزیں کیا کہتی ہیں. اب میں خالصتاً عقلی اور منطقی حوالے سے اس چیز کا رد کروں گا کہ اگر ہم ایک سے زیادہ خدا مانیں تو کس قسم کے سوالات اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو حصہ ہے یہ خالصتاً عقل, منطق, فلسفے سے تعلق رکھتا ہے. اوپر جو دلائل میں نے دیے تھے وہ تاریخ کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے اور دیگر ادیان اور مذاہب کے حوالے سے میں نے توحید کو اسٹیبلش کیا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ اور انسان کے جمہور اور اکثریت ہمیشہ سے تعلیمات کے اعتبار سے اسی اصول پر کھڑے ہیں کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں منطقی طور پر کہ بالفرض اگر ہم ملحدین کے اس سوال کو لے لیں کہ کیا ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے اور کیوں نہیں ہو سکتے, کیا قباحت ہے اس میں جبکہ ہم دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں, تو یہاں پر چند سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ملحدین سے مانگیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, چند سوالات. یہ 7 کے قریب نکات میں نے لکھے ہیں, 7 پوائنٹس جو اس اعتراض کے جواب میں ہیں عقلی اور منطقی بنیاد کے اوپر. نمبر 1, اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ کیا ایک سے زیادہ جو ہم خدا مان رہے ہیں وہ خدا مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے کس لحاظ سے ہوں گے. ٹھیک ہے, مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے. اس کو ایسے سمجھیں کہ کیا وہ اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے سب برابر ہوں گے یا مختلف درجوں میں ہوں گے. 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا وہ تمام خدا برابر ہوں گے یا وہ تمام خداؤں میں سے چند خدا چھوٹے ہوں گے, چند خدا بڑے ہوں گے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے. اگر سارے برابر ہوں گے تو یہ بھی امپاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برابری ایک جذبہ ہے یا برابری ایک احساس ہے جو خدا اپنے مد مقابل برداشت نہیں کر سکتا. یعنی خدا بائی ڈیفینیشن یہ چاہتا ہے کہ اس کا برابر کوئی نہیں ہوگا, وہ سب سے اوپر ہوگا. اور اگر ہم ایک سے زیادہ مانیں
تو ہمیں یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مقام کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، اور یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ دوسرا خدا یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے برابر ہو، کیونکہ خدا بائی ڈیفینیشن یہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ ان میں بعض چھوٹے ہوں گے بعض بڑے ہوں گے. یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا چھوٹا ہونا اور مرتبے کے اعتبار سے کم ہونا یہ عیب ہے، اور عیب خدا کے اندر پایا نہیں جا سکتا. تو تیسری کو صورت بنتی نہیں، یا برابر ہوں گے یا اوپر نیچے ہوں گے. اس اعتبار سے کیا جواب ہوگا ملحدین کا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا مانے؟ دوسرا سوال جو بہت بنیادی طور پر اٹھے گا وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا اٹھے گا. آئیڈینٹیفیکیشن کا مثال کے طور پر اگر آپ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نکال لیں، اوپر ہوں یا نیچے ہوں، ان کی پوائنٹ آف ڈفرنس کیا ہوگا؟ ان میں اختلاف ہوگا یا سارے ایک جیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پر انسان ہے، وہ اگر ایک سے زیادہ خدا کا تصور رکھ لے، جس طرح ملحدین کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایک ہی، ایک سے زیادہ کیوں نہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس انسان کے لیے اپنے ان تمام خداؤں کو پہچاننے کے لیے ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ تین صورتوں سے خالی نہیں ہے. اگر یہ کہیں کہ سب ایک جیسے ہوں گے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے اعتبار سے، پہلا تھا سٹیٹس کے اعتبار سے، اب ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے اعتبار سے، تو اگر یہ کہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا، تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس انسان کو جو ان تمام خداؤں پر ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے فہم میں نقص آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ ایک الہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے. تو اس تعدد کا فائدہ کیا جس میں افہام نہ ہو، فہم نہ ہو؟ یعنی ایسی کثرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں فرق نہ ہو. تو ایسی کثرت خود وحدانیت کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو یہ کثرت حقیقی نہ ہوئی، گویا مانوی ہو گئی یا فرضی کثرت ہو گئی جب سب ایک جیسے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں. اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایک جیسی چیزیں بنانا شروع کر دیں. یعنی ایک انسان مارکیٹ میں گیا اور ایک ہی طرح کی جو ہے وہ شرٹس اور ایک ہی طرح کی گاڑی اور ایک ہی طرح کی 5-10 چیزیں لینا شروع کر دے. اگر وہ اپنے لیے لے رہا ہے تو کوئی انسان بھی کہے گا کہ بھائی پاگل ہو، مختلف چیزیں لے لو اگر تم نے رکھنی ہے. تو ایک جیسی ہی چیزوں کا اپنے پاس ہونا یہ محال ہے عقلاً، یا اس میں کوئی امتیازی فرق نہ ہونا، شناخت نہ ہونا. یہ سب سے پہلے سوال اٹھے. اچھا اگر کہیں کہ نہیں، ان میں امتیازی فرق ہوگا، آئیڈینٹی ان کی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے گا، ان میں ڈفرنس کیا جا سکے گا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ ڈفرنس پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پر ایک خدا ہے، اس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ بارش کر دے، دوسرے خدا کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ طوفان لے آئے، اور دوسرے کی طوفان والی جو پاور ہے یہ بارش والے خدا کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی فرق، اسی طرح ہی فرق ہوگا نا صفات کے اندر. اور کیا فرق ہوگا؟ قد کاٹ کا فرق کرنا ہے، شکل و شباہت کا کرنا ہے، تو وہ خدا سے خاص نہیں ہے. کیونکہ جسم اگر خدا کا مان لیا جائے تو وہ بالکل بھی عینی ویسے ہو جائے گا جیسے ہم مانتے ہیں، اور مخلوق سے مبین اور مغایر ہونا چاہیے خدا کو. تو صفات کا ہی فرق ماننا پڑے گا. تو صفات کی کمی کا فرق مانیں گے یا زیادتی کا فرق مانیں گے؟ اگر کمی کا فرق مانیں تو یہ بھی عیب ہے. اگر زیادتی کا فرق مانیں تو جس سے زیادتی ہوگی اس کے لیے عیب ہو جائے گا، اور جو زائد ہوگا وہ اس اعتبار سے کم ہو جائے گا جس اعتبار سے دوسرا زائد ہے. تو یہ ایک لاجیکل ایرر ہوگا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے خدا کو، اس میں امتیازی شناخت کیا ہوگی اگر ایک سے زیادہ خدا مانا جائے. جس طرح مثال کے طور پہ ہندوؤں نے ایک سے زیادہ خدا مانا ہوا ہے نا، ایک سے زیادہ مانا ہوا ہے. اب ان میں ایک سے زیادہ خدا ماننے کے نتیجے میں فرق ہو گیا. وہ فرق کیا ہے؟ میرا اگلا پوائنٹ ہوگا. اچھا، تیسرا سوال یہ اٹھے گا کہ ایک سے زیادہ اگر خدا مانے جائیں تو بحیثیت خالق ہونے کے ان کی قدرت کا کیا معیار ہوگا؟ بحیثیت خالق ہونے میں ان کی قدرت کا معیار کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر کیا وہ اس کائنات کو بنانے کے لیے ہر خدا مکمل طور پر قادر ہوگا یا محتاج ہوگا؟ اگر کہیں کہ وہ سارے خدا تنے تنہا اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے قادر ہیں، تو دوسرے سارے خداؤں کی محتاجی زائد ہو جاتی ہے، فضول ہو جاتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا برڈن ہو جاتا ہے جو لایانی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک کام کروانے کے لیے ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں، وہ کام ایک بندہ بالکل بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، مگر آپ 5 بندے ہائر کر لیتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے جو ایک بندہ کر سکتا ہے.
تو ہر دوسرا بندہ کہے گا یار کتنے بیوقوف ہو، اپنے ریسورسز بھی ضائع کر رہے ہو، ان بندوں کا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو، اور وہ کام بھی خراب کروا رہے ہو، کیونکہ وہ کام تو اکیلا ایک بندہ کر سکتا تھا، تم 5 بندے لے آئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب کائنات ایک اکیلا خالق قادر ہوگا یہ چیز بنانے پر، تو دوسرے سارے خداؤں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکیلا قادر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں تو خالق کے اعتبار سے ان کی قدرت کیا ہوگی؟ کیا وہ پوری کائنات کو بنانے پر سب خالق قادر ہوں گے؟ اگر قادر ہوں گے تو دوسرے سب زائل، اگر محتاج ہوں گے تو یہ عیب ہے، کیونکہ خالق کے اندر احتیاج اور محتاجی اور فقیری نہیں پائی جاتی۔ سمجھ گئے؟ تو دونوں طرف سے یہ مسئلہ بن جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ اب یہ بڑی ترتیب سے میں اس کو لے کر چل رہا ہوں۔ چوتھا پوائنٹ آٹومیٹکلی اٹھے گا کہ چلو سب نے مل کر کائنات بنا لی، سب خالقوں نے، خداؤں نے مل کر اس دنیا کو بنا لیا، اب اس کو چلائیں گے کیسے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ سارے مل کر چلائیں گے یا کوئی ایک ان میں سے چلائے گا باقی فارغ ہو جائیں گے؟ اگر ایک چلائے گا باقی سارے سائڈ پہ ہو جائیں گے تو وہ فارغ ہوں گے اور فضول بیٹھے ہوں گے، اور خدا فضول بیٹھا ہو، فارغ بیٹھا ہو، یہ اس کے شایان شان نہیں، ٹھیک ہے؟ اور فضول فارغ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق بنا کر اس سے دستبردار ہو جائے، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ سارے مل کر چلا رہے ہوں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ اس کائنات کو اپنے اپنے طریقے سے چلانے پر مکمل قادر ہوں گے؟ اگر ہر خدا اپنی اپنی جگہ پر اس کو چلانے پر مکمل قادر ہے تو کیا دوسرے کی قدرت اس کی قدرت کے اندر مداخلت نہیں کرے گی؟ اگر مداخلت کرے گی تو یہ عیب ہے، اور اگر مداخلت نہیں کرے گی تب بھی عیب ہے۔ مداخلت کرے گی تو اس کے لیے عیب ہے جس کے کام میں مداخلت ہوئی ہے، اور اگر مداخلت نہیں کرے گی تو اس کے لیے عیب ہے جو مداخلت نہ کرنے کی عاجز ہو گیا مداخلت نہ کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ محتاج ہوں گے اس سسٹم کو چلانے کے لیے تو یہ بھی عیب ہے، کیونکہ خدا کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے محتاج نہیں ہو سکتا، وہ قادر ہے، اس کی اپنی پاورز ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں جو اس سسٹم کو اسی کے تحت رہ کر چلا رہے ہیں، وہ ان کا خالق ہے، ان کا محتاج نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا۔ پانچواں پوائنٹ اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چلیں کائنات بھی بن گئی، ٹھیک ہے جی، شناخت بھی ہو گئی، سارے مل کر اس کائنات کو چلا بھی رہے ہیں، تو پانچواں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایک سے زیادہ خداؤں پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب دیکھیں نا جی، اتنے سادہ خدا آپ نے مان لیے تو جو مخلوق ہے اس کا بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا کہ ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا ایک سے زیادہ خدا کے اوپر۔ اب سوال کیا اٹھے گا؟ سوال یہ اٹھے گا کہ ان پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ایک انسان اگر ایک خدا پر ایمان لائے اور دوسرے پر نہ لائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پر اگر بالفرض ملحدین کے مطابق اس کائنات کے 5 خدا مان لیے جائیں، ایک سے زیادہ مان لیے جائیں، تو کیا میں 3 پر ایمان لے آؤں 2 پر ایمان نہ لاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا؟ اور اگر یہ کہیں کہ جنت میں جاؤ گے تو وہ جو 2 جن کا میں انکار کر رہا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے اس کو جہنم میں بھیجو۔ اور اگر وہ مجھے جہنم میں بھیجنا چاہیں اور جن 3 کو میں پسند کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، جن کی عبادت کرتا ہوں، وہ 3 اگر جھگڑ کر کہیں نہیں بھائی اس کو ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے، یہ تو ہمارا فرما بردار تھا، اور وہ 2 کہیں نہیں جی نہیں ہمارا تو انکار کیا نا، تمہاری مان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو بیٹھ کر دیکھوں گا کہ بھائی خدا کیا کر رہے ہیں ملحدین کے بقول، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ صورت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میں 3 کا اقرار کر کر 2 کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی 2 کی عبادت نہیں کر رہا 3 کی عبادت کر رہا ہوں، اس اعتبار سے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا ایک خدا کا مومن دوسرے خدا کا کافر ہو تو کل کو وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ اور اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بنیاد پر ہونے لگے تو کون سا خدا عادل ہوگا اور کون سا جابر ہوگا؟ کیا وہ خدا عادل ہوگا جو اپنے ساتھ محبت اور عبادت کرنے والے کو جنت میں بھیج دے، اور وہ خدا کیسا ہوگا جو اپنے پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کسی کو جہنم میں بھیج دے چاہے وہ دوسروں پر ایمان رکھتا ہو؟ ایسی صورت میں کس طریقے سے فیصلہ ہوگا؟ اس لیے عقلی طور پر محال ہے کہ کل قیامت کے دن اور آج دنیا کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے آپ ایک سے زیادہ خدا مان لیں، یہ عقلاً محال ہے۔ چھٹا پوائنٹ میرا اس اعتبار سے یہ ہے کہ قوانین قدرت جو ہیں اس وقت دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، یہ اپنی استحکام اور بقا کے اعتبار سے توحید کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں
کہ ایک گاڑی ہے, اس گاڑی کا ایک سٹیئرنگ ہو اور اس ایک سٹیئرنگ کو دو ڈرائیور اپنے زبردستی پکڑ لیں اور اس گاڑی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس گاڑی کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی وہ دائیں جائے گی, کبھی بائیں جائے گی, کبھی سگنل توڑے گی, کبھی کسی بندے کو نیچے دے دے گی, کبھی رک جائے گی, کبھی تیز ہو جائے گی. الغرض وہ گاڑی تباہ ہو جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, حادثہ ہو جائے گا. مگر جب ہم قوانین قدرت کی طرف دیکھتے ہیں, اتنے منظم طریقے سے گاڑی چل رہی ہے کہ صاف پتا چلتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک مختار کل ہے جو اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے سائنٹیفک ملحدین ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ڈرائیونگ فورس ایک ہی ہے, اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ایک ہی ہے, چاہے وہ اس کو نیچرل لاز مانے, چاہے فزیکل لاز مانے, چاہے وہ کہیں کوئی سپر کمپیوٹر پیچھے بیٹھا ہے, چاہے وہ کہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل کوئی مخلوق بیٹھی پیچھے اس کو رن کر رہی ہے, مگر وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ قوانین ایک ہی طرح کے ہیں. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو قوانین بدلتے رہتے, مگر قوانین بدلتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ فزکس کی, اپلائیڈ فزکس کی, پراپر فزکس کی ساری کی ساری بنیاد ہی اپروکسیمیشن اور ایسی ایگزیکٹ اپروکسیمیشن کے اوپر ہے کہ جو قوانین کو تشکیل دے رہی ہے. اسی بنیاد کے اوپر آپ محکمہ موسمیات جو ہے وہ موسم کی تبدیلی پر بات کر سکتا ہے. اسی اعتبار سے آپ 10 سال 15 سال بعد کے موسم کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر آپ فصل کے حوالے سے تبصرہ کر سکتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر آپ جانوروں کے حوالے سے تبصرہ کر سکتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنی زمین کے حوالے سے جو بیرونی طور پر معاملات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ فزیکل لاز کا منظم, مربوط اور منضبط ہونا یہ بیسیکلی اظہار کر رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک ڈرائیونگ فورس ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, وگرنہ کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی سجے کبھی کھبے, اور حادثہ ہو گیا ہوتا, کب کا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, چھٹا پوائنٹ یہ تھا. ساتواں پوائنٹ جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ایک سے زیادہ خالق جو ہیں وہ انفرادی طور پر اپنے ارادے پر اختیار رکھتے ہوں گے یا نہیں. دیکھیں, دو چیزوں میں فرق سمجھے. ایک ہے چاہت اور ایک ہے ارادہ جو عمل کی صورت میں ظہور پذیر ہو. یعنی دو خدا جو ہیں وہ یہ تو چاہ سکتے ہیں, یعنی ایک خدا یہ چاہے کہ میں اس بندے کو مارنا چاہتا ہوں اور دوسرا خدا یہ چاہے کہ میں اس بندے کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں, مگر دونوں کا اپنی چاہت پر عمل کرنا کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں کا عمل کرنا ممکن ہے تو یہ اجتماع ضدین ہے, یہ دو ضدوں کا, دو کنٹراسٹ چیزوں کا, دو اپوزٹ چیزوں کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہے جو لاجیکل فالسی ہے, اللاجیکل ہے, غلط ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اختیار نہیں ہوگا, ایک ہی اپنے ارادے کے اوپر غلبہ پا سکے گا, تو یہ دوسرے کے لیے عیب ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے معاملات ایک خدا چلانا چاہے گا وہ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا, کیونکہ ہر دوسرا خدا اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا, کیونکہ ارادہ اور اختیار استعمال کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ 7 نکات ہیں جو عقلاً محال کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی ایک سے زیادہ خدا ہو سکے.